کچھ بتائیں کہ مبین بٹ کے بارے میں جو ہم کہانیاں سنتے ہیں کیا یہ سب اصل ہیں؟ یہ کس طرح سے یہ کام کرتا تھا؟ جویریہ بالکل وہ ساری کہانیاں درست ہیں، لیکن جو ہمارا تھیم ہے، جو ہماری کاز ہے کہ وائی مبین بٹ کیوں مبین بٹ بنا. مبین بٹ کی بات شفیق آباد، مالی پورہ، امین پارک اور کریم پارک، کریم پارک، یس. یہ 3 علاقوں میں وہ 3 کرائے کے گھروں میں رہا. اور ان کے حالات یہ تھے کہ والدہ اور بہنیں وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھیں. اچھا. اب ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی شوٹر جس کے پاس 60 شوٹر تھے وہ اتنا بڑا گینگسٹر کیسے بنا، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا. اچھا. ہم کسی بھی سٹوری میں کسی بھی جرائم پیشہ کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، جس بالکل طرح نہیں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا ایک وہ کہانی میں تھا کہ کرمنل ہیز ٹو فیس دا کانسیکوینسز Exactly. آف ہز کرائم آفٹر آل. لیکن ان کے جرائم پیشہ بننے میں جو کردار شامل رہے کیا کبھی ان کو بھی سزا ملی؟ اور جو آپ نے سوال کیا کہ مبین بٹ اس کی جو کہانیاں سنی وہ کس حد تک درست ہیں. مبین بٹ شفیق آباد کریم پارک کا رہائشی تھا. اچھا. اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک فیکٹری میں جایا کرتا تھا. ایک عام انسان تھا، بالکل ہمارے جیسا. ایک بالکل غریب کہہ لو متوسط گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اچھا اچھا. اپنی والدہ کے ساتھ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. پھر اس کے بعد وہ ایک ڈوری، پلاسٹک کی ڈوری بنانے والے کارخانے میں 4000 روپے مہینہ پر وہ ملازم ہو گیا. اس کے بعد مبین بٹ جو ہے وہ اردو بازار پرانی انارکلی میں ایک گتا بنانے والے کارخانے میں بھی کام کرتا رہا 6000 روپے ماہانہ پہ. اچھا. اب مبین بٹ کیسے بنا؟ جو شوٹر مبین بٹ جسے دنیا جانتی ہے، ڈان بن گیا. ڈان بن گیا. وہ کیسے بنا؟ وہ اس طرح بنا کہ مبین بٹ اپنے علاقے سے گزرتا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. 2 بھائی ہیں وہاں کے، مودا اور سودا. اچھا. ان کے ساتھ اس کا کوئی کسی بات پہ تنازع ہوتا ہے تو تھانہ شفیق آباد میں ایک سب انسپیکٹر عبداللہ پاشا وہ ان افراد کے کہنے پر مبین بٹ پر مقدمہ درج کرتا ہے. تھانہ شفیق آباد میں ڈکیتی کا مقدمہ 392 کی دفعہ کے تحت وہ درج کر لیا جاتا ہے. اچھا. اس میں عبداللہ پاشا کے مقدمہ درج کرنے کے بعد مبین بٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت ڈکیت نہیں تھا. اس پہ جھوٹا فیک مقدمہ بنایا. اس پہ فیک مقدمہ بنایا گیا اور جو بااثر افراد تھے اس وقت انہوں نے بنوایا، جس سے ان کی لڑائی ہوئی تھی. جن سے لڑائی نہیں ہوئی، معمولی تنازع ہوا. اچھا. یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو بااثر افراد ہیں وہ کسی کو اپنی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہی ہوا. اس کے بعد مبین بٹ کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا گیا. آج وہ سب انسپیکٹر جو ہے وہ ڈی ایس پی ہو چکے ہیں. اچھا. مبین بٹ جو ہے وہ قبر میں ہے، گینگسٹر بن کے قبر میں گینگسٹر بنا. تو وہ اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی والدہ نے جو ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی 60,000 روپیہ سود پر پکڑا. اچھا. اس کی ضمانت کروانے کے لیے، اور سود پر پیسے پکڑنے کے باوجود ان کو 6 مہینے لگ گئے اس کی ضمانت کروانے کے لیے، اور یہ ثابت کرتے ہوئے کہ مبین بٹ پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ عبداللہ پاشا سب انسپیکٹر نے غلط درج کیا ہے. اچھا. جب مبین بٹ باہر آتا ہے تو وہی سود والے اس کے گھر آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ آپ نے اتنا سود نہیں دیا اور 60,000 روپیہ بھی آپ کی طرف ہے. اور یہ کون سے سال کی بات ہے ایگزیکٹلی آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ بالکل کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. 20 سال پہلے. اور تب 60,000 کی ویلیو دیکھیں. 60,000 کی ویلیو تھی. اور مبین بٹ ان کو جو سود کے پیسے لینے آتے ہیں ان سے بھی اس کا جھگڑا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ ان سے کچھ ٹائم لیتا ہے. جو 6,000 روپے ماہانہ پر کام کرتا تھا، صحیح. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری والدہ کو اور بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سود والے جو ہیں وہ گالیاں نکال رہے ہیں، پھر وہاں پر راوی روڈ کے علاقے میں وہ کئی افراد سے ادھار پیسے مانگتا ہے جو اس کو کوئی نہیں دیتا. پھر اسی دوران وہاں پر ایک ڈرائی کلین کی دکان ہے امر پاک، وہ بہت پرانی دکان ہے. اچھا. وہ وہاں پر جاتا ہے اور ان سے پیسے مانگتا ہے. جب اس کو پیسے ادھار نہیں ملتے پھر وہ ان سے ٹیکس مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ مجھے نہیں دیں گے تو میں آپ کو میں مار دوں گا. بھتا مانگتا ہے ان سے. اچھا. تو یہ اس کی پہلی اٹیمپٹ ہے. صحیح. اس کے بعد وہ اسی دکان پر فائرنگ کرتا ہے. صرف سود واپس کرنے کے لیے اس نے بھتا سود مانگنا شروع واپس کرنے کے لیے وہ بندہ اس دکان پہ جاتا ہے اور وہ فائرنگ کر دیتا ہے. صحیح. فائرنگ کرنے کے بعد وہ فرار ہوتا ہے. پھر جو آج تک آپ نے اور باقی سب لوگوں نے کہانیاں سنی ہیں وہ ساری سچ ہیں. ایک بندہ اپنی والدہ اور بہنوں کو گالیاں پڑنے کے بعد وہ سود کے پیسے اتارنے کے لیے لوگوں سے ادھار مانگتا ہے. اب یہاں بڑی اہم بات ہے، سننے والی بات ہے
کہ جو بندے اس کو 60,000 روپیہ ادھار نہیں دے رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے دکان پہ فائرنگ کر دی ہے، پھر انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا صحیح. کہ یہ تو بندہ بڑے کام کا ہے. اچھا یہاں پر اس کو لاہور میں استعمال کرنے کے لیے. بالکل جویریہ یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. اچھا یہاں پر اگر کوئی نوجوان فائرنگ کرتا نظر آتا ہے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جیل تک پہنچ جاتے ہیں چھڑوانے کے لیے. چھڑوانے کے لیے کہ اس بندے کو چھڑوائیں، یہ ہمارے کام آ سکتا ہے. اسی کا نام شوٹر ہے، جو شوٹر بنا کے استعمال کرتے ہیں بعد میں. مبین بٹ جس نے فائرنگ جب کی، اس کے بعد ایک ماجہ مالی جو شفیق آباد کے علاقے کا ایک بااثر افراد تھا، اس کی ایک اپنی دشمنی تھی. مبین بٹ نے پھر کام کرنا چھوڑ دیا. اچھا وہ جو فیکٹری میں 6,000 روپے ماہانہ پہ ملازم تھا، وہ چھوڑ دیا. پھر اس نے اسی بندے سے 60,000 روپے لیا، فائرنگ بھی کی. پھر ماجہ مالی جو شفیق آباد مالی پر اگر رہائشی تھا، اس کے پاس وہ جا کر اس کے ڈیرے پہ رہنا شروع ہو گیا. اچھا پھر اسی علاقے کا ایک بڑا بااثر وہ بھی شوٹر مشہور تھا، خالد چٹا. اچھا اس نے جب دیکھا یہ بالکل ینگ ہے، اس کی تو 20 سال عمر ہے، تو یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے. جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کرمنل کو خود پرووک کرتے ہیں، سرپرستی دے دیتے ہیں. سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کر کے قبر تک پہنچانے میں ان کا اہم رول ہوتا ہے. جو خالد چٹا تھا بیسیکلی اسی نے اس کو آگے گینگسٹر بنایا، ایسا کچھ تھا. بالکل جویریہ، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو بدماش ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے، کبھی وہ اپنے بیٹوں کو آگے نہیں لاتے. اچھا وہ کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو آگے نہیں لاتے. وہ اس طرح کے بچوں پر نظر رکھتے ہیں ینگ بلڈ جو ینگ بلڈ ہے اور کام بھی کر سکتا ہے. کہ اگر کوئی بندہ فائرنگ کر رہا ہے تو لاہور کے بدماش جو ہیں اس پہ نظر رکھیں گے کہ یار اس کی ضمانت کروائیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. جو اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے سامنے اس کی ماں بہن کو گالی پڑ رہی ہے اور وہ 60,000 نہیں دے سکتا، بعد میں وہ بھتہ لے کر وہ پیسے دیتا بھی ہے، بلکہ اس کو بھی، سود والے کو بھی اس نے پھر دھمکا دیا کہ اب میں اگر تم میرے گھر آئے تو پھر میں تمہیں بھی مار دوں گا. اچھا سود بھی نہیں دیا اور بھتہ بھی لینا شروع کر دیا. صحیح. اور اس میں اب اگر یہ سوچا جائے کہ جو عبداللہ پاشا صاحب نے غلط مقدمہ درج کیا، اگر وہ نہ کرتے تو شاید وہ ایسا نہ کرتا. خالد چٹا پہ آتے ہیں. اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے دیکھا کہ یہ میری بات ماننا شروع ہو گیا ہے. اب اس نے مبین بٹ کے ذریعے جگہ لینا شروع کر دیا، بھتہ لینا شروع کر دیا، لوگوں کو فون کروانے شروع کر دیے. جب ان کو چھوٹا چھوٹا بھتہ ملنا شروع ہو گیا، 10 20 ہزار 50 ہزار وہ ان کو ملنا شروع ہو گیا، پھر انہوں نے لاہور سے باہر بھی وارداتیں کروانا شروع کر دی. اچھا صرف اندرون کے اندر تک وہ نہیں لاہور تھے میں نہیں رہے، وہ پھر سیالکوٹ تک گئے. اچھا سیالکوٹ سے بھی انہوں نے بھتہ لیا. اس کے بعد خالد چٹا نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑے ہی کام کا بندہ ہے، مبین بٹ نے اپنے ساتھ اور بھی اسی طرح کے بے روزگار لڑکے جوڑنے شروع کر دیے. اچھا جو 5 6 7 8 ہزار روپے میں ماہانہ ملازم تھے. تو وہ صرف پیسوں کی خاطر اس کے ساتھ پیسوں کی خاطر انہیں ایک ایسا چام نظر آنا شروع ہو گیا کہ مبین بٹ جس کو چند ماہ قبل اس کو سود والے گالیاں دے رہے تھے، کیا سے کیا بن تو گیا، آج وہ گاڑی میں پھر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا چام ہے جو نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے، اٹریکشن. اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے.